نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أما بعد. محترم مسلمان اکرام اور ہم عمر دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختلف آیات جو ہے وہ تلاوت فرمائی ہیں اور ایک پوری سورہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہاں بیٹھے ہر شخص کو جو ہے وہ سورہ تقریباً یاد ہوگی، سورہ ضحیٰ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی ہے. یہ وہ سورہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی مدح میں، اپنے نبی کی تعریف میں جو ہے وہ نازل فرمائی ہیں. آپ سوچئے کہ اس رب نے تعریف کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اس رب نے اللہ کے رسول کی جو ہے وہ مدح میں، تعریف میں جو ہے سورہ کو پورا کے پورا جو ہے وہ نازل کیا. آج انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر جو ہے گفتگو کریں گے. یہ جو جمعہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ جمعہ کا جو نظام قائم کیا. آج سے 1450 سال پہلے جب اللہ کے رسول نے ہجرت کی تھی، ہجرت کر کے قباء میں جب قیام کیا تو قباء میں سب سے پہلے اللہ کے رسول نے جو ہے وہ جمعہ قائم کیا. اور وہ جمعہ کا مقصد یہ تھا کہ اس جمعہ کے دن جو ہے وہ الگ الگ محلے میں دور دراز مسلمان جو رہتے تھے وہ سب کے سب جامع مسجد میں جمع ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جو ہے وہ خطبہ پیش کرے، جو ان کے آنے والے ایک ہفتے کے لیے جو ہے وہ راہ عمل ہوتی کہ آنے والا ہفتہ، اس کے بعد کا جو ہفتہ جو گزرنا ہے، جمعہ کے بعد والا جو ہفتہ جو اگلے جمعہ تک کا ہے، اس ہفتے میں کیسی زندگی گزارنا ہے، کیا معاملہ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے کے ذریعے وہ معاملہ، وہ باتیں جو ہے وہ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اصحاب کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج بھی جو ہے وہ خطبات جمعہ اسی لیے ہے کہ ہم جو ہے ان معاملات پر گفتگو کریں، امت کو ان معاملات سے آگاہ کریں جو امت کی ایمان کے لیے، امت کے راہ عمل کے لیے جو ہے وہ گامزن ہو. ایسی باتیں بتائی جائے خطبات جمعہ سے جس سے آنے والے جمعہ تک کے، آنے والے جو ہے وہ ہفتے تک کے امت کو جو ہے وہ ہدایت ملے اور ایمان جو ہے وہ تازہ ہو. اس لیے جو ہے یہ خطبے کی جو رسم ہے، یہ خطبے کا جو نظام ہے، جمعے کا جو نظام ہے، وہ اس لیے جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں جو حالات ابھی چل رہے ہیں، حالات حاضرہ سے میں اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اور دیگر نازیبہ جو ہے وہ کلمات جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں اور بہت سارا کی کیچڑ جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے. ان حالات میں بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس پر جو ہے وہ آج انشاءاللہ یہاں پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ بنیادی شرط ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور نبی رسول کو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے اندر کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو؟ اتباع کرو. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. اطاعت کہتے ہیں کہ اب میں نے آپ کو آرڈر دیا، آپ نے اس آرڈر کو کیا کیا؟ مان لیا. میں نے کہا کھڑے ہو جائیے، آپ نے کیا کیا؟ اس آرڈر کو مان لیا. ایک ہے اتباع کہ میں نے آپ کو کرنے کے لیے نہیں کہا لیکن میں نے وہ عمل کیا ہو تو آپ مجھے دیکھ کر میری محبت میں وہ عمل کیا کریں؟ کر لیں. مثال کے طور پر میں نے پانی پیا، مجھے پیاس لگی ہے، آپ نے دیکھا، اب میں نے آپ کو پانی پینے کے لیے نہیں کہا لیکن میرے ادب میں، میرے احترام میں آپ نے بھی کیا کیا؟ میرے ساتھ 2 گھٹ پانی پی لیا. یہ ہے اتباع. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، قرآن کی آیت ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر اللہ تم سے محبت کرے، تم چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو رسول کی کیا کرو؟ اتباع کرو. اطاعت نہیں کہا، اتباع کہا. آپ سوچئے اطاعت اور اتباع کا فرق میں نے آپ کے سامنے رکھا. اتباع اسی وقت ہوگی
جب رسول سے محبت ہوگی. جب رسول سے کیا ہوگی؟ محبت ہوگی. میں یہاں پر بنیادی بات اپنی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول پر ایمان سے بڑھ کر محبت ہے. ایمان تو سب لاتے ہیں, ایمان مطلوب نہیں ہے. ایمان منافق بھی ایمان لے کر آئے تھے. عبداللہ بن ابی بھی ایمان لے کر آیا تھا. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا نا, اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا تھا اس نے بھی, لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ جہنم رسید ہوگا نا. ایمان مطلوب نہیں ہے یہاں پر. مطلوب کیا ہے؟ محبت مطلوب ہے. جب تک نبی کی محبت دل میں نہیں آئے گی میں اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی ہے کامیابی کی کہ نبی کی محبت دل میں کیا ہونی چاہیے؟ گھر کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول ہم سامنے بیٹھے ہوئے, کتنا مشہور واقعہ, بارہ آپ نے سنا ہوگا. ایمان تازہ کرنے کے لیے واپس آپ کے سامنے دہراتا ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کس سے محبت ہے؟ عمر کس سے محبت ہے؟ حضرت عمر نے فوراً, مخلص تھے نا, سچے تھے, جو دل میں وہ زبان پر نا فوراً کہا کہ اللہ کے رسول اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں, پھر آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے, تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. حضرت عمر خاموش ہو گئے, توقف اختیار کیا, تھوڑی دیر انتظار کیا, منڈی نیچے کر لی اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ اب مجھے میری جان سے زیادہ محبوب آپ ہے. تب اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ عمر اب تمہارا ایمان کیا ہوا؟ مکمل ہوا. تو نبی پر ایمان کافی نہیں ہے, نبی سے محبت شرط ہے. اگر نبی کی محبت دل میں نہیں ہے اس کا مطلب ہم مسلمان نہیں ہیں, ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. یہی محبت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور ہمارے جو مخالف ہے, جو آج کے حالات ہے وہ حالات یہی ہے. ہمارے جو دشمن ہے, شیطان ہے, جو طاغوت ہے, وہ آپ کا ایمان ختم کرنا نہیں چاہتے نبی پر سے, وہ آپ کی محبت کم ختم کرنا چاہتے ہیں. کیا ختم کرنا چاہتے ہیں؟ محبت. ایک بار محبت ختم ہو گئی نا, ادب احترام عزت ختم ہو گئی دل سے نا, ایمان لا کر کوئی فائدہ نہیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ دل سے, کیا مسلمانوں کے دلوں سے کیا ختم ہو جائے؟ محبت ختم ہو جائے. وہ ان کو پتا ہے یہ جو یہ سفید داڑھی والے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں نا, ان کے دل سے ہم محبت ختم نہیں کر سکتے. ان کے تو گٹھی میں پڑا ہوا ہے اللہ کے رسول کی محبت. لیکن یہ نوجوان جو لڑکے بیٹھے ہیں نا, جن کی داڑیاں کالی ہے, جن کے ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں آئے, ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شک و شبہ پیدا کر دیا جائے. ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر کو کوشچن مارک بنا دیا جائے, نعوذ باللہ. محبت ہی پیدا نہیں ہوگی. جب یہ بڑے ہوں گے, جب یہ نسل سامنے آئے گی, تب یہ اللہ کے رسول ہم کچھ بھی کہیں گے تو ان کے دل میں جو ہے وہ تڑپ پیدا نہیں ہوگی. نہیں, ہمیں کوشش کرنا ہے, یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے, یہ جو ابھی کالی داڑھی والے بیٹھے ہیں, جن کی داڑھی نہیں آئی ہے, یہ جو بچے بیٹھے ہیں, ان کے دل میں کس کی محبت پیدا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں اصولی بات, محبت شرط ہے. کامیابی کے لیے محبت شرط ہے, ایمان نہیں. ایمان تو ہم تمام انبیاء پر لے کر آتے ہیں. آدم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے, نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے, ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے, زکریا علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے, یحییٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے. تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے. لیکن محبت کس سے ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر محبت نہیں تو کامیابی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, خود اللہ کے رسول سے ہم کہہ رہے ہیں کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ تم نبی, اپنی جان مال, اپنی عزت, اپنی آبرو سے زیادہ تم کو محبت نبی سے نہیں ہوگی. تو وہ محبت ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے. وہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ محبت اسی وقت پیدا ہوگی جب اس نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے, اس نبی کے حالات کو جانیں گے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یوٹیوب پر کوئی لیکچر سن لیتے ہیں یا جمعہ کا کوئی خطبہ سن لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو گیا. نہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ٹول ہوگا آپ کے لیے, ایک ذریعہ ہو سکتا ہے, لیکن نبی کی محبت دل میں اسی وقت پیدا ہوگی جب تک نبی کی سیرت کا مطالعہ ہم نہیں کریں گے. جانے تو وہ نبی نے کتنی قربانیاں دی ہیں میرے اور آپ کے لیے, جانے تو وہ نبی نے کیا کیا قربان کیا میرے اور آپ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوتے. کون سی چٹائی پر؟ وہ جو جس کی گونی بنتی ہے نا, گونی, وہ گونی کی چٹائی پر سوتے تھے. چٹائی پر سونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر, آپ کے جسم پر, آپ کے ہاتھ پر جو نشان آ جایا کرتا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ نشان کیسا؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ چٹائی پر سونے کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے کہا, حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ کے لیے بستر کا انتظام کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا,
یہ چٹائی پر سونے کی وجہ سے مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اٹھ کر پھر دوبارہ جو ہے وہ دعوت کے لیے جانا ہے، پھر اٹھ کر جو ہے میدان عمل میں آنا ہے۔ اگر وہ نرم گد و بستر پر میں سو جاؤں گا تو ہو سکتا ہے دعوت کا کام جو ہے وہ کیا ہو جائے گا۔ مجھ تک اور آپ تک جو دین اسلام پہنچا ہے، آج میں اور آپ داڑھی ٹوپی کرتا پہن کر جو خطبات سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون بہایا۔ کیا ہوا طائف کے میدان میں؟ کیا ہوا؟ اتنے پتھر مارے کہ احادیث میں آتا ہے، سیرت میں آتا ہے کہ سر کے بال سے جو خون نکلا وہ پیر کی جوتی تک جا کر بیٹھ گیا۔ اتنا جوتی میں خون جمع ہو گیا کہ خون کی وجہ سے پیر اور جوتی چپکنے لگ گئے۔ جب پیر اٹھاتے تو پیر جو ہے وہ جوتی نیچے رہ جاتی، پیر جو ہے وہ اوپر آ جاتا، اتنا خون جمع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا کہ اگر آپ حکم دیتے 2 پہاڑوں کے درمیان ان طائف والوں کو کیا کر دیں گے؟ پیس دیں گے۔ وہ تاریخ جملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ماں باپ قربان، ہم سب کے ماں باپ قربان آپ پر۔ کیا کہا؟ وہ جملہ کیا کہا؟ یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے آنے والی نسل ایمان لے کر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں، ان کے آنے والی نسل، ان کے بعد کی نسل کیا کرے گی؟ ایمان لے کر آئے گی۔ خون بہایا اپنا، کس کے لیے؟ چٹائی پر سوئے، کس کے لیے؟ بھوکے رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، عائشہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی۔ وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے بارہا پیش کیا، پھر دوبارہ یاد دہانی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی کئی بیویاں تھیں، ہر بار باریاں لگتی تھی اللہ کے رسول کی۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ کے پاس باری لگی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رات میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ چکے ہیں، وقت سے پہلے اٹھ گئے۔ تہجد کی نماز تو اللہ کے رسول پڑھتے تھے، لیکن ایک دفعہ وقت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھ چکے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ کبھی جو ہے وہ اپنے پیٹ کو پکڑ کر اس طرح کروٹ لیتے، سیدھے ہاتھ کی طرف کروٹ لیتے، کبھی اپنے پیٹ کو پکڑ کر الٹے ہاتھ کی طرف کروٹ لیتے، اور پیٹ کو دباتے، اس طرح دباتے کہ دونوں پیر اوپر کی طرف آ جاتے اور اپنے جسم کو نیچے کی طرف کر لیتے۔ میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا کچھ نہیں عائشہ، تم سو جاؤ، تم سو جاؤ۔ پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جو پلنگ کا جو یہ لکڑی کا حصہ ہوتا ہے، اس لکڑی کے حصے کے اوپر اپنے جسم کو آدھا ڈال دیا، اس طرح کہ اپنا سر کا حصہ نیچے کی طرف اور پیر کا حصہ جو ہے وہ اس طرف، اور اپنے پیٹ کو دبائے۔ میں نے پھر اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ اپنے آپ کو اس طرح کی کیفیت میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں؟ تب عائشہ سے اللہ کے رسول نے کہا عائشہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، عائشہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، بھوک کی شدت ختم کرنے کے لیے اس معدے کو کیا کر رہا ہوں؟ دبا رہا ہوں۔ یہ جو فاقہ کشی کے حالات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا تھا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا نا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، آفر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر آپ کہیں تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دوں۔ کتنے میل کا ہے، کتنا لمبا پہاڑ ہے؟ جو لوگ گئے ہوں گے مدینہ انہوں نے دیکھا ہوگا احد کو، کتنا لمبا پہاڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ کہیں تو میں اس کو سونے کا بنا دوں آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہرگز نہیں، مجھے نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ۔ فاقہ کیا، کس کے لیے کیا؟ میرے اور آپ کے لیے کیا۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ تم مجھ پر ایمان لے کے آئے، تمہیں اللہ تعالیٰ ایک اجر دے گا۔ تم مجھ پر ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ تم کو ایک اجر دے گا۔ تمہارے بعد جو لوگ مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو 2 اجر دے گا۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، ہم نے آپ کے ساتھ جنگ کی، ہم نے اپنی جانیں قربان کر دی، ہم نے اپنا مال لگا دیا، ہم نے سب کچھ کر دیا، ہم کو 1 اجر، اور ہمارے بعد جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کو 2 اجر، کیوں ایسا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر آیا، اور تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے میرے اور آپ کے تعلق سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ انہوں نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی وہ محمد پر کیا کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ تو کیا کتنا اجر ہے؟ کتنا اجر ہے؟ دگنا اجر۔ یہ کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول ہم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے کی۔ اللہ کے رسول ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، رو رو کر گڑ گڑا کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ میں اور آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے والدین، ہمارے نانا نانی، دادا دادی، ان کے نانا نانی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول ہم اس امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کے گناہوں کو بخش دے۔ کس کے لیے؟ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بدلے میں میری اور آپ کا کیا عمل ہے؟ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کیا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہی نہیں۔ محبت کیسی ہوگی؟
اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب دل میں ایمان آتا ہے، جب دل میں آتا ہے ایمان، دیکھیں ایمان دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے زبان سے اقرار کر لیا، ایک ہوتا ہے دل سے قبول کر لینا۔ جب بندہ دل سے قبول کرتا ہے تو اس کے اعمال میں اظہار ہوتا ہے، اور جب اسے زبان سے بولتا ہے تو پھر وہی سب کرتے رہتا ہے جو اس نے اس سے پہلے بھی کیے تھے۔ تو میری اور آپ کی محبت کہیں زبانی تو نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، سوچئے، کوشچن مارک لگائیے، خاموشی سے اپنا احتساب لیجئے، کہیں نبی کی محبت میری اور آپ کی صرف زبانی تو نہیں ہے، کیونکہ اسی نبی نے کہا نماز پڑھنے کے لیے، اسی نبی نے کہا والدین کی اطاعت کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کتنے سال کی عمر میں ہوا؟ اللہ کے رسول کتنے سال کے تھے؟ 6 سال کے تھے جب اللہ کے رسول کی والدہ کا انتقال ہوا نا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، صحیح حدیث میں آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا، عشاء کی نماز کے لیے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی اور میری والدہ مجھے آواز دیتی یا محمد، تو میں نماز توڑ کر اپنی والدہ کے پاس دوڑا چلا جاتا۔ میری والدہ اگر مجھے کہتی یا محمد تو میں وہ نماز توڑ دیتا اور میں اپنی والدہ کی آواز پر کیا کہتا؟ لبیک کہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری جو حج کیا، اس موقع پر جب مکہ کی طرف گئے تو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی۔ لوگ بتاتے ہیں، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے قافلے کو قبر کی طرف موڑا تو ہم کو نہیں پتا تھا، وہ تو ایک انجان راستہ تھا، ہم بھی آپ کے پیچھے جو ہے وہ چلے گئے کہ اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی اونٹنی کو ایک جگہ ٹھہرایا، ٹھہرانے کے بعد ایک جگہ گئے جہاں پر قبر جیسی شکل ہم کو نظر آئی، اور اس قبر کے سرانے بیٹھ کر جو ہے وہ رونا شروع کر دیا۔ کیسے بیٹھ کر روئے؟ اکڑو بیٹھ کر دونوں پیروں کو اوپر اٹھا دیا اور اپنے سر کو جو ہے نیچے جھکا کر رونا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے آپ، کیوں رو رہے ہیں اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ میری والدہ ہے، یہ میری والدہ ہے۔ سوچئے، والدہ سے اتنی محبت۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر محمد یا محمد کہہ کے میری والدہ عشاء کی نماز میں مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ دیتا اور اپنی والدہ کے پاس جاتا۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو کیا ہم اپنی والدین کی اطاعت کرتے ہیں؟ ہم اپنے والدین کو عزت دیتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں بچے کس طرح کا جواب دیتے ہیں اپنی ماں اور باپ کو۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگی، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی محبت نہیں، کون سی محبت کریں گے؟ دلی محبت کریں گے۔ وہ یہود جو ہے بڑے شاطر قسم کے لوگ ہیں، یہود جو ہے نا بڑے شاطر قسم کے لوگ ہیں۔ یہود جو ہے نا کسی بھی چیز کی ٹو میں لگتے ہیں کہ یہ چیز ایسی کیوں۔ تو یہود کو اس بات پر بڑا تعجب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مسلمان اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، مسلمان جو ہے روڈ پر نکل آتے ہیں۔ اتنا زیادہ اللہ کے رسول کے نام پر وہ مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے ریسرچ کیا، ایک یہودی نے ریسرچ کیا کہ اتنا زیادہ کیوں اللہ کے رسول کے نام پر مسلمان باہر آتے ہیں۔ ان کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہر مسلمان بچے کے دل میں اللہ کے رسول کی کیا ہے؟ محبت ہے۔ اس محبت کے نام پر جو ہے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ تیار ہوتا ہے۔ اور آج جو اس طرح کے کوشچن مارک عائشہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لگائے جا رہے ہیں، ان کا پری پلان ایجنڈا ہے کہ اس محبت کو ہماری ان نوجوان نسل کے دلوں سے کیا کر دے؟ نکال دے۔ نہیں نکال سکتے ان بزرگوں کے دلوں سے، جانتے ہیں وہ لوگ ان کی گٹھی میں ہے، لیکن ان آنے والی نسل کو دلوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ؟ میرا اور آپ کا فرض ہے، میرا اور آپ کا کام ہے، یہاں بیٹھے ہر بزرگ کا کام ہے جس کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سن شعور عطا کر دیا، کہ وہ اپنے آنے والی نسل کو، ان نوجوان بچوں کو، ان نوجوان لوگوں کو، ان چھوٹے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائے اور خود بھی پڑھے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھیں گے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی۔ میں بتا رہا ہوں نا، میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ واقعات پیش کیے، ایسے بے شمار واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کہ آپ سنیں گے تو آپ کے دل جو ہے وہ کانپ اٹھے گا، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ کتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے اور آپ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری اور آپ کی محبت کس درجے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، صرف انسانوں کے لیے نبی نہیں تھے، فرشتوں کے لیے، جنات کے لیے، جتنی بھی لوگ ہیں اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمام کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سوچئے کہ وہ رحمت للعالمین راتوں میں کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور پیروں پہ سوجن آ جاتی ہے۔ رات میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، اتنی دیر دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کی پیروں پر کیا آ جاتی ہے؟ سوجن آ جاتی ہے۔ اور ہماری اور ہمارا ان کے لیے محبت یہ اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم کم سے کم اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں۔
کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے، زندگی کو جانے، نماز پڑھے، اس قرآن کی تلاوت کرے، اس قرآن کو سمجھ کے پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت پیش کی؟ یہ قرآن ہی پیش کیا نا، یہ قرآن مجید ہی پیش کیا نا۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ایسی زندگی پر، نعوذ باللہ لعنت، جس میں نبی کے لیے وقت نہ ہو، جس میں قرآن کے لیے وقت نہ ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے وقت نہ ہو۔ یہ زندگی جانوروں کی زندگی ہے، جانوروں کی زندگی ہے کہ اگر آپ کے لیے اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، نبی کے لیے وقت نہیں ہے، تو جانور بھی زندگی گزارتے ہیں نا، ایسی زندگی انسان گزارے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم انسان ہیں، اگر ہم مومن ہیں، دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، تو وقت نکلے گا، اللہ کے رسول کی سیرت کے لیے وقت نکلے گا، اس قرآن کے لیے وقت نکلے گا، دین کے احکامات کے لیے جو ہے وہ کیا نکلے گا؟ وقت نہیں لگے گا، محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شرط ہے، شرط ہے، شرط ہے۔ پھر میں اپنی بات، یہ آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایمان پہلی شرط ہے، ایمان کے بعد آخری شرط محبت ہے۔ اگر محبت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم کامیاب نہیں ہیں۔ منافق بھی ایمان لے کر آئے تھے، کیا وہ ایمان ان کو جہنم سے بچا لے گا؟ عبداللہ بن ابی کے تعلق سے کیا کہا؟ فی الدرک الاسفل، جہنم کے سب سے آخری درجے میں ہوگا۔ ایمان تو لایا تھا نا اس نے اللہ کے رسول پہ، پھر بھی جہنم کے آخری درجے میں ہوگا۔ صرف کون سی چیز اوپر لے آئے گی؟ محبت لے کر آئے گی۔ وہ محبت مجھے اور آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے، ہمارے دلوں میں جو ہے وہ پیدا کرنا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا وقت دے، اللہ تعالیٰ اتنی صلاحیت دے، اتنی توفیق دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کر سکیں، سیرت طیبہ کو جو ہم پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ جس بھی زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اردو نہیں آتی، انگلش آتی، انگلش میں پڑھیے، انگلش نہیں آتی، ہندی میں پڑھیے، آپ کو بنگالی آتی ہے، گجراتی آتی ہے، جو زبان آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ اور اللہ کے واسطے انٹرنیٹ پہ جا کے مت پڑھیے گا، گوگل پہ جا کے سرچ کر کے مت پڑھیے گا، کتابیں ہیں وہ کتابوں میں پڑھیے۔ کیوں کہہ رہا ہوں انٹرنیٹ پہ مت پڑھیے گا؟ ایسا نہیں کہ اس پر صحیح نہیں ہے، اس پر بھی صحیح ہے، لیکن اس پر بہت ساری قادیانی سیرت بھی موجود ہے، بہت ساری گمراہ کرنے والی سیرت بھی اس کے اوپر جو ہے لوگوں نے اپلوڈ کر دی ہے، تاکہ آپ پڑھ کے گمراہ ہو جائیں۔ جو لوگ بزرگ ہیں، جو لوگ سمجھدار ہیں، وہ تو سمجھ جائیں گے کہ غلط ہے، لیکن جو نوجوان پڑھنے والے ہیں ان کو تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ صحیح ہے کہ کیا ہے، غلط ہے۔ ہارڈ کاپی لیجئے، کتاب کی شکل میں سیرت لیجئے، آپ کو جس زبان میں چاہیے آپ دفتر میں رابطہ کیجئے، مسعود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو اس زبان میں اللہ کے رسول کی سیرت پیش کر دیں گے۔ انگلش میں چاہیے انگلش میں، اردو میں چاہیے اردو میں، انگلش میں چاہیے، ہندی میں چاہیے، مراٹھی میں چاہیے، گجراتی میں چاہیے، جس زبان میں چاہیے اگر مہیا ہوگی تو آپ کو لا کے انشاءاللہ دیا جائے۔ آپ پڑھیے، ہارڈ کاپی لے کے پڑھیے، اور جو ہے اپنے ایمان کو جو ہے وہ تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔